अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं रशीद बलोच। इस वक्त आप दुरून टीवी देख रहे हैं। कल BYC के रैली पे कराची जो पुलिस है उसने क्रैकडाउन किया है। इंसानी हुकूक तंजीमों की मजम्मत भी आई है, इस पे बात करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से कबल आपने हमें सब्सक्राइब करना है, अपना फीडबैक देना है और घंटी का बटन भी दबाना है। देखिए जी, कल तकरीबन 18 जनवरी को दोपहर के टाइम शायद लियारी से कराची प्रेस क्लब की जानिब बलोच यकजहती कमेटी की जानिब से एक रैली निकाली गई, जिसकी सरबराही उस टाइम क़यादत जो है समीदीन बलोच कर रही थी। जैसे ही मीरा नाका तक पहुंची ये रैली, तो उसके बाद पुलिस आई और पुलिस ने एक क्रैकडाउन किया। तकरीबन कोई 13 ख़वातीन और 25 से ज़्यादा मर्द रैली में शामिल थे, उनको गिरफ़्तार किया गया। उसमें वहाब बलोच साहब शामिल और समीदीन बलोच ख़ुद भी शामिल थी। इसके अलावा भी ख़वातीन और मर्दों को गिरफ़्तार किया गया। कोई 2-2.5 घंटे के बाद ख़वातीन, जो गिरफ़्तार ख़वातीन हैं, उनको तो रिहा कर दिया गया, लेकिन वो जो मर्द थे वो ताहाल गिरफ़्तार हैं। हमने जब मालूमात ली तो पता चला कि जो मर्द मुज़ाहिरीन थे या रैली करने वाले थे, उन पर FIR दर्ज किया गया है पुलिस की जानिब से। FIR में जो एक्ट हैं वो एक तो लाउड स्पीकर एक्ट है, वो डाल दिया गया है। दूसरा रोड ब्लॉक करने का, यानी आवाम को परेशान करने का, ये 2 दफ़ात शामिल किए गए हैं। और समीदीन बलोच ने भी अपने रिहाई के बाद एक वीडियो जारी की है। पहले समीदीन की वीडियो देखते हैं, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। जिस तरह आप सब जानते हैं कि बलोच यकजहती कमेटी की जानिब से 25 जनवरी को दालबंदी में होने वाली जलसे के हवाले से बलूचिस्तान भर में मुख्तलिफ आगाही मुहिम जारी है। इसी हवाले से आज कराची में लियारी में 2 बजे के वक्त हमारा एक इज्तिमाई प्रोग्राम था, जिसमें हमारे प्रोग्राम शुरू होने से पहले सिंध पुलिस की जानिब से हमारे मर्द हज़रात पर तशद्दुद की गई, उनको गिरफ़्तार किया गया। किस तरह उनको गिरफ़्तार किया गया, गाड़ी में कैसे तशद्दुद का निशाना बनाया गाड़ी के अंदर, और मर्दों का जो लॉकअप है उसमें ख़वातीन को रखा गया। देखिए, ये पहली बार नहीं है कि सिंध या कराची पुलिस की जानिब से BYC के ख़िलाफ़ ऐसा कोई क्रैकडाउन हुआ है। इससे पहले भी कराची प्रेस क्लब के सामने BYC के ख़वातीन को गिरफ़्तार किया गया, बल्कि बहुत बार ऐसे भी हुआ है कि ख़वातीन को घसीट के गाड़ी में डाला गया है। और इसके अलावा भी ये जो इंसानी हुकूक की जो तंजीमें हैं कराची की, उन्होंने भी एक बार एहतजाज किया था। तो ये ख़ातून, एक पढ़ी लिखी ख़ातून जो PhD करके लंदन से कराची आई हुई है, इंसानी हुकूक पे बात करती हैं, उनको भी पुलिस ने घसीट के, वो बड़ा वीडियो वायरल हुआ उसको घसीट के गाड़ी में डाला गया। तो ये एक ऐसा रवैया है कराची पुलिस का कि जो तकरीबन काबिल बर्दाश्त तो नहीं है। ज़ाहिर है कि ख़वातीन पे अगर मर्द पुलिस वाले हाथ डालते हैं, उनके दुपट्टों पे हाथ डालते हैं, तो ये कोई भी इंसान ज़ाहिर है कि वो तो बर्दाश्त नहीं करेगा। और बाकी एक मैसेज ऐसा दिया जाता है कि अगर ये रैली, ये मुज़ाहरे पीपल पार्टी के अपने हों तो कोई बात नहीं है, नून लीग वाले करें तो कोई बात नहीं है, जमात इस्लामी वाले करें तो कोई बात नहीं है। ये जो पारा चिनार का इशू हुआ था, पूरा कराची को ब्लॉक किया गया था एक मजहबी तंजीम के जानिब से, तब भी पुलिस ने कुछ नहीं किया। लेकिन जब BYC या इस तरह इंसानी हुकूक की बाकी जो तंजीमें होती हैं, वो जब कोई एहतजाज या प्रोटेस्ट करते हैं तो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होती है। फिर मुकदमात क्या होते हैं, जी आपने स्पीकर क्यों इस्तेमाल किया और आपने रोड ब्लॉक किया। स्पीकर तो मसाजिद में भी तो लगी हुई होती है, उसका भी मतलब अगर जिस एक्ट की आप बात कर रहे हैं, ये कोई बात ही नहीं हुई कि जी मतलब किसी न किसी तरीके से परेशान करना है, छोड़ना नहीं है, रुकावट डालना है। ये मेरे ख़्याल में इसलिए हुआ है कि 25 जनवरी को बलोच यकजहती कमेटी ने दालबंदन में एक बड़ा जलसे का ऐलान किया हुआ है। उसके लिए तैयारियां भी ज़ोर शोर से जारी हैं। कल नाल में एक जलसा हुआ, आप हैरान रह जाएंगे कि इतनी बड़ी तादाद एक छोटे से इलाके में। इसी तरह ये जो कैंपेन है जलसे के लिए, जहाँ जहाँ बानुक मारंग गई हैं वहाँ पे हज़ारों के हिसाब से लोग आए हैं।
نصیر آباد جیسا علاقہ جہاں کہا جاتا ہے کہ وڈیرہ شاہی ہے، تو وہاں پہ قوم پرستی کی سیاست نہیں ہوتی، وہاں پہ لوگ جو ہے ایم پی ایس کے زیر اثر ہیں وغیرہ بہت ساری باتیں ہوتی ہیں۔ نصیر آباد میں جو جلسہ ہوا، مارنگ بلوچ صاحبہ وہاں پہ گئی تھی بانک، تو کتنا بڑا جلسہ ہوا، تو یہ پبلک کی ایک سمپتی اگر ہے، اب اس کو آپ دیکھیں، ہمیشہ آپ سمجھتے ہیں کہ کسی کا نیریٹو آپ کو پسند نہیں ہے، تو نیریٹو کو کاؤنٹر نیریٹو کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ نیریٹو کو آپ ڈنڈے کے ذریعے، پولیس کے ذریعے، مقدمات کے ذریعے جو ہے وہ آپ اس کو کل نہیں کر سکتے، ختم نہیں کر سکتے، اس سے بلکہ اور زیادہ اگلا نیریٹو جو ہے وہ مضبوطی سے سامنے آئے گا۔ ابھی اسلام آباد میں جو بلوچ یکجہتی کمیٹی والے مارنگ بلوچ صاحبہ کی سربراہی میں گئے تھے، مطلب کون ایسا بندہ ہے، کسی سیاسی بندے سے آپ پوچھیں، کسی انسانی حقوق کی کسی بندے سے پوچھیں، عام کسی جرنلسٹ سے پوچھیں، ان کو کہیں کہ جی جو کراچی کے اسلام آباد کے اندر جو بچے خواتین وغیرہ جو لانگ مارچ کر کے گئی تھیں، تو ان کے ساتھ جو رویہ پولیس نے اختیار کیا، اس کے بعد حالات ٹھیک ہوئے۔ اگر مطلب کسی سیاسی جماعت سے پوچھیں، جو رویہ رکھا گیا پولیس کی جانب سے وہ ٹھیک تھا، سب کہتے ہیں غلط ہے۔ جب ایک چیز غلط آپ سمجھتے ہیں اس کو، پھر اسی غلطی کو بار بار کیوں دہراتے ہیں؟ آج اطلاع یہ ہے کہ ڈسٹرکٹ خوزدار میں نیٹ ورک بند کر دیے گئے ہیں، دال بندن میں نیٹ ورک بند کر دیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ نصیر آباد کا جو بیلٹ ہے، سبی سے بھی خبریں آ رہی ہیں، وہاں سے بھی نیٹ ورک بند ہو گئے ہیں۔ تو نیٹ ورک ظاہر کی وجہ تو یہی ہے کہ نا، تاکہ جو بی او ایس سی کی جو جلسے کے دن قریب آتے جا رہے ہیں، اسی طرح سختیاں بھی بڑھتی جا رہی ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ کو یاد ہوگا جب راجی مچھی ہونے جا رہا تھا گوادر میں، بلوچستان حکومت کے جو اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، انہوں نے فیصلہ کیا کہ جی نہیں، ان کو نا جانے نہیں دینا ہے، گوادر تک پہنچنے نہیں دینا ہے۔ مستنگ میں پھر روڈ بلاک ہوا، نوشکی میں روڈ بلاک ہوا، فائرنگ ہوئی، لوگوں کی ہلاکتیں ہوئیں، خوزدار میں روڈ بلاک رہا، تربت میں روڈ بلاک رہا، پنجگور میں روڈ بلاک رہا۔ تو یعنی کہ ایک جلسے کو گوادر میں روکنے کے بجائے 12 دن تک مجھے یاد ہے پورا بلوچستان سیل ہو گیا تھا، ٹریفک بالکل معطل ہو چکی تھی، آمد رفت معطل ہو چکا تھا۔ اس سے بھی مطلب جو ہمارے حکمران ہیں تب بھی سبق نہیں سیکھتے۔ ایک جلسہ ہے، لوگ جلسہ کریں گے، اپنی بات کریں گے، دل کی بڑاس نکال لیں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنے گھروں کو چلا جائیں گے۔ اگر آپ اس کو روکیں گے، ظاہر جہاں سے گاڑیاں جا رہی ہوتی ہیں، تو جہاں آپ روکیں گے وہیں دھرنا دے کے بیٹھیں گے، جیسے اس سے پہلے گوادر کے لیے ہوا تھا اس طرح۔ پھر ڈی سی دال بندن نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے کہ جی نہ کوئی سرکاری ملازم جلسے میں جائے گا، نہ کوئی اسٹوڈنٹ جائے گا۔ تو مطلب اسٹوڈنٹ یہ ہے کہ اگر کوئی اسٹوڈنٹ گیا جلسے میں، کسی کالج یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دوبارہ اس کو جو ہے ریسٹریکٹ کیا جائے گا یونیورسٹی یا کالج سے کہ تم وہاں کیوں گئے تھے۔ اگر کوئی ملازم جائے گا تو اس کو معطل کیا جائے گا۔ مقصد تو یہی ہے نا۔ ابھی اس طرح کے حربوں سے آپ کا کیا خیال ہے؟ جلسے نہیں ہوں گے، احتجاج نہیں ہوگا، لوگ اپنا اظہار رائے نہیں کریں گے؟ ضرور کریں گے، لیکن یہ ہے کہ سختیاں برداشت کر کے کریں گے، اور اس سے حکومتوں کی بدنامی ہوتی ہے، اور پھر اس کا ریئیکشن بلوچستان کے اوور آل جو سچویشن ہے امن امان کے، اس پہ بھی پڑتا ہے۔ آپ ذرا تھوڑا سا مطلب ٹھنڈے دماغ سے سوچیں، اسلام آباد سے بلوچ یکجہتی کمیٹی جب واپس آئی، اس کے بعد بلوچستان کی صورتحال آپ دیکھیں، بدامنی کے زیادہ ہو گئے نا۔ تو اس طرح لوگوں کو اس طرح کے جب فیصلے ہوتے ہیں نا، رکاوٹ ڈالنے کی یا سختیاں کرنے کی، اس سے لوگوں کا ریئیکشن اور زیادہ بڑھ جاتا ہے، لوگ اور زیادہ ریئیکٹ کر دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے سختی کر لی تو لوگ جا کے گھروں میں بیٹھیں گے۔ بہت کم لوگ ایسے شاید ہوں جو گھروں میں بیٹھیں، زیادہ تر نوجوان ہیں، وہ نکلیں گے، خواتین ہوں یا مرد ہوں، وہ نکلتے ہیں۔ اور دیکھیں، جب آپ کسی کو بات اظہار رائے کرنے دیں گے تو ایک بڑاس نکل جاتی ہے۔ جب آپ دباتے ہیں
کسی کی اظہار رائے کو تو وہ لاوا بن جاتا ہے. جب لاوا پٹ جاتا ہے تو اس کے نقصانات بہت زیادہ ہوتے ہیں. مطلب مجھے تو پیپل پارٹی پہ تعجب ابھی تو مجھے نہیں ہے، کیونکہ بہت سارے پیپل پارٹی کی جب بھی حکومت آئی ہے بلوچوں کے اوپر کسی نہ کسی طریقے سے سختیاں آئی ہیں، خواہ وہ 71 کا ہو، وہ خواہ پھر 98 کا ہو، ہوا ہے 92 کا آپ دیکھ لیں. مطلب یہ اس طرح ابھی پیپل پارٹی والے خود کو جمہوری پارٹی کہتے ہیں. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ پیپل پارٹی کے جو پیپل پارٹی والے ہیں وہ خود کو پھر کس طرح ڈیفائن کریں گے ایز اے جمہوری پارٹی. مجھے یاد ہے بینظیر بھٹو صاحبہ جب بالاچان کا واقعہ ہوا تھا تو شہید بینظیر بھٹو صاحبہ آئی تھی نواب خیر پشمری سے ملنے، تو وہاں پہ ملاقات ہوئی. اس کے بعد بینظیر بھٹو صاحبہ نے ایک اسٹیٹمنٹ دی. انہوں نے کہا کہ مشرف کی پالیسیوں نے بلوچستان کو مرکز سے دور کر دیا ہے. ابھی کیا یہ جو اقدامات پیپل پارٹی کر رہی ہے یہ تو زیادہ ہو رہے ہیں، پہلے کی بنسبت ابھی تو سختیاں زیادہ ہو رہی ہیں میرے خیال میں. اب یہ پیپل پارٹی کو بھی سوچنا چاہیے کہ اس کے صوبے میں جہاں پہ اس کی وزارت اس کی حکومت ہے، جس صوبے میں سب سے زیادہ بلوچ یکجہتی کمیٹی ہو یا انسانی حقوق کی تنظیمیں ہوں، سب سے زیادہ پریشر، سب سے زیادہ دباؤ، سختیاں انہی پہ ہوتی ہے. باقی مذہبی جماعتوں کا میں نے آپ کو کہا کہ وہ دھڑلے سے پورا 4 دن انہوں نے کراچی بند کر لیا، پولیس نے کچھ نہیں کیا. وہ بعد میں جب ایک فیصلہ ہوا تھوڑا بہت دھکا مشتی ہوئی، وہ الگ بات ہے. یہ رویہ جب تک سیاسی جماعتیں اپنے اندر جمہوری رویہ نہیں اپنائیں گے. اور بلال بھٹو زرداری صاحب، مجھے یاد ہے جب مریم نواز صاحبہ کو گرفتار کیا جب وہ لندن سے واپس آئے تھے اپنے والد کے ساتھ، بلاول بھٹو زرداری صاحب کا اسمبلی کے اندر وہ اسپیچ موجود ہے. کتنے جذباتی انداز میں اس نے تقریر کی اور کافی پی ٹی آئی پر بڑا تنقید کی. اب خواتین کو گرفتار کرتے ہیں، حالانکہ وہ تو ایک سیاسی مسئلہ تھا. ادھر تو کچھ ہے ہی نہیں، نہ کوئی جرم ہے، نہ کوئی کچھ بھی نہیں ہے. ایک بندہ نکل جاتا ہے، کچھ لوگ نکلتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، آپ ان کو پکڑتے ہو. پہلے جرم تو ثابت کرو. ابھی یہ کوئی دفعہ ہے کہ لاؤڈ اسپیکر ایکٹ کوئی دفعہ ہے، یا روڈ بلاک کرنا یہ کوئی دفعہ ہے. حالانکہ روڈ بلاک نہیں تھا، ایک طرف سے جیسے جہاں سے ریلیاں ہوتی، جیسے یہ جو پی ڈی ایم کے جو مطلب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے خود جو ریلی کیا تھا کراچی سے اسلام آباد، ٹرین سے، گاڑیوں سے، تو پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب پہ بھی تو پھر مقدمہ ہونا چاہیے تھا کہ آپ نے بھی تو روڈ بلاک کر دیا. یہ جو پی ڈی ایم نے جو مطلب جمعیت علماء اسلام کا آپ لیں، کتنی بڑی ریلی کی، مختلف صوبوں سے اسلام آباد تک پہنچے، تو پھر ادھر قانون خاموش رہتا ہے، ادھر قانون حرکت میں آتی ہے ان دفعات پہ. مطلب قانون بھی لائق اور ڈس لائق پہ ہی ہم ایکٹیو ہو جاتی ہے. تو یہ میرے خیال میں جمہوری رویہ نہیں ہے. جمہوری رویہ جمہوری پارٹیوں کو اگر یہ خود کو جمہوری پارٹی سمجھتے ہیں، جو دعویٰ کرتے ہیں، اس کا تھوڑا بہت ثبوت بھی دیں. کل تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.